جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام ہے خبر نشر. ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. صاحب آج نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے. بڑا ایک تو واضح الفاظ میں اپنا کچھ چیزوں کو انہوں نے کلیئر کیا ہے جس پہ کنفیوژن تھی، خاص طور پہ جس میں جو میرے لیے نقطہ بڑا امپورٹنٹ تھا وہ افغانستان کو لے کے تھا. انہوں نے کہا کہ 40 سال تک ہم نے افغانیوں کی یہاں میزبانی کی، ہم اپنے ہمسایہ افغانستان کو سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک اور درینہ دوست کی مخالفت نہ کریں. تو میری نظر میں تو ایک واضح پیغام ہے افغانستان کے لیے کہ یہ جتنے دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں اور ان کے بیس افغانستان میں ان پر ذرا سخت ہاتھ رکھیں. میں آپ سے براڈلی تو اگری کروں گا آپ کی انٹرپریٹیشن سے، لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے گلہ ہمیشہ یہ رہتا ہے، آپ ایک نوجوان صحافی ہو، ماشاءاللہ متحرک ہو، گاڑی باڑی بھی ہے اور خوب آپ کو چلانے کا شوق بھی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی خبر والوں تک رسائی نہیں ہے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلو صحیح، ٹھیک ہے. اب میں اتنا عرصہ اس شعبے میں گزارنے کے بعد زیادہ توجہ اس بات پہ دینے کا عادی ہوں. دیکھو مثال کے طور پر جو موجودہ آرمی چیف ہے یہ عام طور پر یہ پبلک انٹریکشن سے گریز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پر انہوں نے کبھی وہ جو باجوہ صاحب کی عادت تھی کہ رات کو بیٹھے ہمیں گپے لگ رہی ہیں ہوئے تو تیری کتنی تنخواہ ہے، یہ وہ یاری دوستی بیک سلیپنگ ٹائپ، وہ کوئی ایسا نہیں. عرصہ ہوا اب تو نے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر بہت کوشش کریں، بہت بہتاب رہتے ہیں تو ان کو پیغام یہی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے مل لیں. اچھا، اینی وے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جن کو یعنی پبلک فورمز پہ بولنے کا اتنا شوق نہیں ہے، وہ جب ایک کمپریہنسو تقریر فرماتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائمنگ کیوں، آج کیوں؟ کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا قضیہ بہت دنوں سے چل رہا ہے. آپ شاید سنو نہیں، آج تھی نیشنل علماء کنونشن. نیشنل علماء کنونشن کا اہتمام ہوا نا، ظاہر ہے اس کے لیے کافی دنوں سے تیاریاں ہو رہی ہوں گی، ہے نا. اچھا، اب اس کنونشن کے ذریعے پیغام دینا مقصود ہے نا، ایک اہم پیغام دینا مقصود ہے کہ آپ اس لیول سے وہ پیغام دے رہے ہیں اور اتنے سخت الفاظ پہ دے رہے ہیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں دوبارہ آپ سے کہ وائی ٹوڈے؟ بھائی یہ کلیئر کر دیا نا کہ اگر اب وہ دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں وہ افغانستان میں ان کے اگر بیس کیمپ ہوں گے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور میں یہ سمجھوں کہ یہ کلیئر میسج آج دیا ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے. اور اس بات کا حوالہ آپ نے یہ آپریشن جو ہے اسٹریٹجی ضرب استحکام والی، عزم استحکام والی، اس میں ایک پورا سیکشن ہے کہ اگر افغانستان میں ہوں گے تو ہم وہاں بھی ٹارگٹ کریں گے. دیکھیے آپ اس پر بات 6 مہینے پہلے کر چکے ہیں. ارے بھائی وہ میری پوزیشن اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، کیونکہ میں نے افغانستان کو 1980 کی دہائی سے کور کرنا شروع کیا ہے، اور وہاں کے جتنے بھی متحارب گروپس تھے ان سب کے ساتھ جتنی بھی ایک نوجوان رپورٹر ہوتے ہوئے آپ رسائی آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کی، اس پہ تگودی کی جان کی. میں تو پہلے دن سے اس بات پہ اٹکا ہوا ہوں کہ ناک کو یوں پکڑو یا یوں پکڑو. میں نے اسی شو میں کہا تھا آپ کو کوئی نہ کہیں افغانستان میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنا پڑیں گے. ٹھیک، اب اس تقریر میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے زیادہ اہم تو یہی ہے نا. میں دیکھو یہ تو آئی تھنک کہ یہ پہلے سے جب تیاریاں ہو رہی تھیں کانفرنس کی تو یہ پیغام دینا تو مقصود تھا. ایک غالباً ڈومیسٹکلی داخلی طور پر یہ پیغام دینا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں دوبارہ ایک انتہائی حساس اور لوگوں کے لیے بہت بڑا جذباتی ہمارے ہاں کے خلق خدا کے لیے ایک مسئلہ اٹھا کر ایک اس کی کوشش ہو رہی ہے. اسی لیے وہ فقرہ آیا کہ جناب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس کی طرف آپ ایک توجہ کر سکتے ہیں پاکستان میں.
نہ وہ تحریک کا نام لینا چاہتا ہوں، نہ ان کا افراد کا نام لینا چاہتا ہوں، اور کن پہ مدعا ڈالا جا رہا ہے اس کا بھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایسی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شیپس بن رہی تھیں کہ ایک نظر بظاہر تیاری ہو رہی تھی کہ اگر آپ اس حساس مسئلے کو اٹھا کر اگر آپ کسی طرح کا کوئی، اسی لیے فساد پہ لرز اور یہ وہ اس ٹائپ ٹھیک ہوگی نا بات. انہوں نے بلکہ فساد کا حوالہ دیا کہ فسادیوں سے. اور اس کے علاوہ ایک آپ کو پتا ہے کہ بہرحال اس کو ہم اس طرح ڈسکس نہیں کر پائے ہیں. کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق. نہیں، سانو مرندہ شوق اب نہیں رہا، ورنہ جان پہ کھیل جاتے. تو ایک بلوچستان میں بھی بہرحال ایک بہت دنوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے گوادر. یوں تو سیٹلمنٹ اس پہ ہوئی ہے میرے خیال میں. ابھی تو گفتگو، ابھی کل ڈاکٹر مالک کو انگیج کیا گیا ہے بہرحال. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ لاسٹ منٹ اس تقریر میں کچھ ایڈیشن ہوئے ہیں، یہ میرا خیال ہے، میں انٹائرلی غلط ہوں. انہوں نے ریٹن نہیں پڑھا، مطلب وہ ارے بابو فی البدیہہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ایک ٹاکنگ پوائنٹ تو ذہن میں ہوں گے نا کہ آپ جو عموماً کتراتے ہیں، اگنور کرتے ہیں کوئی پبلک پوزیشن آرٹیکولیٹ کرنے کی. جب آپ ایک پبلک میں جا رہے ہیں، کنونشن میں جا رہے ہیں، تو آپ نے یقیناً کو ٹاکنگ پوائنٹ تو بنائے ہوں مائنڈ میں سوچ ہی ایسے تو نہیں بندہ کہ آف کورس. اب میرا اپنا یہ خیال ہے، میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کیونکہ گزشتہ جمعے اور ہفتہ جو گزر گیا ہے، جمعہ اور ہفتہ، اس میں عدنان میرے ساتھ کو مسئلہ ہو رہا تھا، کندھے میں درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اپنی توجہ بٹانے کے لیے میں نے انڈیا کے جو ہے وہ اپنا یہ یوٹیوب اور یہ وہ، میں نے کہا یار، کیونکہ میں نے لوک سبھا الیکشن کے بعد سے ان کو اسی طرح سے کور نہیں کیا تھا. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اچانک مثلا یہ کہ جیسے برکھا دت جیسی مشہور صحافی، کرن تھاپر، وہ لوگ بہت سنجیدگی سے انہوں نے طویل 30 25 منٹ کے لمبے پروگرام اور انٹرویوز اور ویلاگز ٹائپ جو ہوتے ہیں، جی اس میں انہوں نے یہ پیغام جو ہے وہ ربن کرنے کی کوشش کی کہ جی مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ انسرجنسی واپس آ رہی ہے بقول ان کی، اور ساتھ انہوں نے جموں کا بھی ذکر کیا. اب اس میں یہ کہ فرق یہ تھا کہ اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ریپیٹڈلی. اچھا، اور یہ کہ اس کا یقیناً سارے کا سارا الزام جو ہے وہ پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا جو ہوتا ہے. اب مجھے وہاں تک میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ بنگلہ دیش کا واقعہ ہو جانے کے بعد حسینہ واجد کے استعفیٰ جس طرح لیا گیا اور پھر وہ جیسے وہاں سے نکلی پہنچی ہندوستان پہنچی، اس کے بعد سے مسلسل غیر مقبول سا یوٹیوبر ہو اور بڑے قد کا صحافی ہو، وہ تمام ایک نقطہ جو ہے وہ ربن کیے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سب کام پاکستان نے کروایا ہے. اللہ بھلا کرے. اور میں اس شو میں بیٹھا ہوا چیختا چلا گیا، میں نے کہا یار فور گاڈ سیک، 15 سال سے حسینہ واجد فلاں 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 فلاں، وہ تمہارے ہماری اتنی ایبیلٹی ہوتی تو ہم اپنے مسئلے حل کر لیتے. یار میں اس چکر میں، لیکن بہرحال اس سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، مجھے خدشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سام کا جلا بے ڈسا وہ رسی سے بھی جو ڈرتا ہے، ہو سکتا ہے میرا اس طرح کا ہو. لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح فلٹر کر رہا ہے کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ انڈیا کبھی ایک ٹینشن ہوا کرتی تھی، اب اتنی ٹینشن نہیں ہے ہمارے. ٹریڈ نہیں ہو رہی، فائن. اب اس ٹریڈ نہ ہونے کا پاکستان کو اگر فائدہ نہیں ہے تو براڈر سینس میں نقصان بھی نہیں ہے. چلے ہو سکتا ہے انڈیا کا نقصان ہو ٹریڈ نہ ہونا. خیر یہ ایک بحث والا بات ہے، دس از ڈیبیٹیبل. جو ایک ایشو ہے نا جو ایگزسٹ کرتا ہے، میرا پوائنٹ، اور آپ اکانومی کے ایکسپرٹ سر نہیں ہے، بٹ میں ایک ایز جنرل پاکستانی جو ایشو ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کے درمیان وہ ہے LOC، لائن آف کنٹرول. اب وہاں پچھلے کئی مہینوں سے پرسکون حالات چل رہے ہیں، اینڈ مجھے لگتا ہے کہ بس وہی ایک کنسرن ہے اور اس پہ اگر چیزیں سیٹلڈ ہیں تو معاملات سیٹل. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جس انداز میں جموں کے مسئلے کو ڈھول
اس کا مدار ہے. دو صحافیوں کے کہنے سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لائن آف دو صحافی کنٹرول یا انڈیا پاکستان کے بیچ یار میں بھائی دو صحافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ بی ایس ایف کا کمانڈر بھی انہوں نے ریلیز کیا ہے. وہ باقاعدہ ایک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہاں سے بھی سنیک ان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ بہت زیادہ اس پہ ریپیٹڈلی بات ہو رہی ہے. میں اب سمجھا نہیں اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈیا پر توڑ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ کوئی ایڈونچر کرے. نہیں سر دیکھیں اس وقت جب آپ دیکھیں آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ تاریخ میں پھنسے رہتے ہیں. تاریخ میں نریندر مودی کے پاس 10 سال تھے بنا اپوزیشن کے. اب وہ وزیر اعظم ہے بٹ ایک اپوزیشن کے ساتھ ہے. اب وہ مس ایڈونچر کی نہیں سوچ سکتے. کیوں؟ وہ اس طرح کا اس کا اپوزیشن جواب دے ہونا پڑتا ہے سر. جب آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو پہلا سوال ان کو راہل گاندھی یہ کرتے ہیں کہ مسٹر فارن منسٹر صاحب باقی کرنا تو چھوڑو, پہلے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی غیر ملک اور خاص طور پر پاکستان ملوث ہے یا نہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. ہاں تو نہیں کہا نا کہ پاکستان نہیں کہا نا کہ یہ کہا کہ نہیں جی ہماری اطلاع کے مطابق ایسا کوئی واقعہ دیر از نو آفیشیل اسٹیٹمنٹ فرام انڈیا کے پاکستان. یار کبھی آفیشیل کہا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی. دا ویری فیکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اٹ از ایک آرگینک ڈومیسٹک قسم کی موومنٹ تھی جو کہ بہرحال اس طرح وہ پھوٹ پڑی. یہ تو فارن منسٹر کہہ سکتا تھا نا. اس نے کہا اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. فار لانگ مطلب اتنی دور ہو ڈھاکہ کاروائی ہو رہی ہے تو تم سانو کہہ رہے ہو کہ ہائی الرٹ. میرا خیال میں یہ کوئی آپ میں جموں کی بات کر رہا ہوں. جموں تو ڈھاکہ میں نہیں ہے نا. جموں کہاں ہے؟ جموں اور کشمیر کو میں نے ایل او سی سے لنک کر دیا. کتنے کلومیٹر دور ہے وہ نا. ایل او سی از فائن ناؤ سنس لانگ مہینوں ہو گئے اس بات کو سر. بہرحال جی میں ذاتی طور پر میں بضد ہوں کیونکہ اس میں ایک تھوڑی سی ایک اور بات بھی آتی ہے. بنگلہ دیش کی وجہ سے جمع ہوا غصے کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انڈین سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کو یہ حکم دے رکھا ہے. دیکھیں نا ابھی لوک سبھا کے لیے انہوں نے الیکشنز ہوئے نا وہاں پہ اور ان کے نقطہ نظر سے اچھا ٹرن آؤٹ ہوا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. ٹھیک ہے نا, جس کو انہوں نے اب ہڑپ کر لیا آرٹیکل 37 ختم کر کے. وہ کہہ رکھا کہ اب آپ سپٹمبر میں صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کروائیں, اسٹیٹ الیکشنز. سمجھ آ وہ ہوں گے تو اس کے قریب فرض کریں کہ جینون یا فالس فلیگ جو بھی, مجھے تو اس طرح کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. کوئی واقعات ہوں تو آپ مجھے گارنٹی سے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ایل او سی جو ہے ایسی نہیں آپ بتائیے احترام کے ساتھ آپ ارے بھیا آپ کیمرے کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی ستہ خیر جو جس خدشے کا آپ آج اظہار کر رہے ہیں مجھے اس پہ کانفیڈنٹ ہوا. سو کانفیڈنٹ کہ ادھروں ستہ خیرہ نے ہندوستان اب پہلے والا ہندوستان نہیں رہا. نریندر مودی کے اوپر اب کئی اپوزیشن کی صورت میں وہاں کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کی جنرل پبلک وہ بہت پریشر ڈالے ہو سکتا ہے وہ یہ ثابت کرنے کو کہ تم سارے بکواس کر رہے ہو. میں تو ابھی بھی جہاں تک سپر پیٹریاٹ ہے وہ تو میں ہوں, تو وہ نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں سوچ سکتا. اللہ کرے ایسا نہ ہو جو اگر آپ میرے کلپس جو ہیں میں اس کلپ کو سنبھال کر میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی زبان کالی ہو نہ یار میں نہیں کہہ رہا. پلیز ڈونٹ, آپ میرے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہو کہ میرے منہ میں بات ایک ٹھونس دیتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو یار میرے پاس تو اطلاع نہیں ہے. میں یہ پریشان ہو رہا ہوں. مجھے افغانستان کی بات سمجھ میں آتی ہے. افغانستان کے بارے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اب وزیر ٹالا نہیں جا سکتا. دیکھیں نا آپ عمر کے اس حصے میں افغانستان کا خطرہ لے کے بیٹھا ہوں. آپ نے مجھے مشرق سے اٹھایا اور مغرب کی طرف لے گئے. میں ثابت کر دیا کہ بلڈنگ سٹوری یہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے بلوچستان میں ہو رہا ہے مجھے بریک لینے دیں. اسد نے مجھے شو سے اٹھا دینا. ایک بریک لے لیں. نصرت صاحب کے خدشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ آمین. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحب کیا کروں, مجبوری کا مارا ہوا ہوں. پھر مجھے صحافت بچانے اڈیالہ جیل جانا پڑتا ہے. اب المیہ یہ میں نے بڑا ڈھونڈا تھا. نہیں مجھے پتا تھا کہ ہم اسکرین پہ بہت وہ کریں گے. انسلٹ تو نہیں کرتے مجھے لیکن ڈانٹتے بہت ہیں. سارے اخبار چھانے سارا کچھ چھانا تو ایسا کچھ مل نہیں رہا تھا. بالآخر مجھے اڈیالہ سے ہی وہ ملی تو میں نے کہا میں اس طرف چلا جاؤں. کیونکہ حیران کن بات ہے کہ کبھی عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں, کبھی وہ عدالتوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. آج تو انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے موجودہ حکومت کی رخصتی کی تاریخ دے دی. وہ کیا تاریخ ہے سر؟ وہ ہے 2 مہینے بعد. نہیں تاریخ تو نہ ہوئی, تو ایک یعنی ٹائم فریم بتایا ہے کہ 2 مہینے. اچھا بھائی 2 مہینے. اب یہ تو نہیں بتاؤں. اچھا
یہ آج سے شروع ہوں 2 مہینے تو سپٹمبر اور اکتوبر اگست کی سپتمبر اکتوبر میں اکتوبر میں حکومت فارغ. اچھا آنریبل آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کب ریٹائر ہونا ہے؟ وہ بھی اکتوبر ہی ہے. تو یہ تو بہت اس میں کوئی وہ ایسا نہیں ہو 2 جمع 2 4 کر رہے ہیں. آپ نے کہاں کو میں تمہیں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں. وہ سیدھا سادہ 2 جمع 2 4 کر رہے ہیں کہ ابھی جو ابھی چیف صاحب جو ہیں جب یہ تشریف لے جائیں گے چیف جسٹس صاحب تو ان کی جگہ جو نہ صرف وہ اور ان کے بعد آنے والے 3 مزید چیف جسٹس صاحبان بھی جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی قانون یعنی پاس ہوا ہے ایک تو ویسے اڑا دیا جائے گا مخصوص نشستوں والا. اچھا دوسرا یہ کہ جی مجبور کیا جائے گا حکومت کو کہ ان کے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے کہ جی تحریک انصاف کو یہ 20 سے 22 سیٹیں دی جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا حکومت اس میں اڑی وڑی دکھائے گی کچھ اور کرنے کی کوشش کرے گی تو کسی نہ کسی پہ توہین عدالت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. مطلب کہ یہ ایک اسسمنٹ بل والا معاملہ آپ نے نیا کھول دیا نا. اس پہ میرے پاس الگ سے ڈیبیٹ تھی کہ صدر کے آفس میں وہ بل موجود ہے. صدر صاحب نے کہا کر دیا نا نہیں کیا نا. انہوں نے کہا کہ میں قانونی مشاورت کروں گا. اچھا آج اچھا اب یہ کہ یہ پکی بات ہے پکی 200% پکی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قضیے کو تو نہ لائیے نا کہ جب صدر پاکستان نے کم از کم اس کو روکا تو صحیح نا. اگر صدر پاکستان جو ہے وہ آپ کی خبر اگر باقی تندرست ہے میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. میں تمہیں پتا ہے کہ میں کسی یہ نہیں کہا میں نہیں کروں گا. اسے تصحیح فرمائیے. انہوں نے کہا کہ میں قانونی مشاورت کروں گا اور یہ صدر کا رائٹ بنتا ہے. میں آپ سے دوبارہ ایک التجا کر لوں. صدر کا رائٹ اس صورت میں تو ہر صورت بنتا ہے کہ جب وہ مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے صدر نہ بنے ہوئے ہوتے. پنجاب میں مرکز میں صحیح ہے. ٹھیک ہے سینٹ میں انہیں مسلم لیگ نون نے ووٹ دیے تو صدر بنے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ اس بل کے بارے میں اتنی خوش نہیں ہے. نہیں یہ آپ دیکھیں شوشا چھوڑ رہے ہیں. سوری مجھے یہ غلط جو لفظ بولنا پڑ رہا ہے. آپ شوشا مت چھوڑیے کیونکہ یہ بل کمیٹی میں گیا تھا. بھائی مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا. آپ فرما رہے ہیں جب یہ بل میں گیا جب یہ گیا کمیٹی میں تو میں نے اس وقت نشان نہیں کی تھی. میں نے کہا کہ انہوں نے وہاں پر موجود جس کے وہ ہیں وہ ایک اقلیتی ممبر تھے. یاد ہے میں نے ان کا نام بھی لیا تھا. ابھی میں اس وقت بھول رہا ہوں. ہاں وہ عامر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی اجلت دکھائی گئی ہے اس بل کو منظور کروانے میں تھوڑا دڑ یہاں سے پاس ہوا پھر سینٹ سے وہ ٹک اسی وقت جو ہے یوں سائن کرتے. اور اب صدر عارف علوی نہیں ہے. صدر ممنون حسین مرحوم نہیں ہے. صدر رفیق تارڑ نہیں ہے. یہ صدر ہیں آصف زرداری صاحب. یہ جو صدر ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاس آئے ہوئے اختیارات 58 بھی ایک پارلیمنٹ کو دیے. وہی صدر جو ہے اب بجائے یوں گگی مارنے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس قانون کے بارے میں جو ہے مجھے چسکا فروشی کر رہے ہیں. یار اللہ کی قسم سے میں نہیں کر رہا ہوں. یا تو پھر یا میں یعنی سیاسی تجزیہ چھوڑ صدر ایک آئینی ہوتا ہے. آئین تو یہ آئینی ریکوائرمنٹ. اس سے میسج کیا جا رہا ہے؟ آئین اپنا میری چپلی کباب ہے اور سیدھی تو میسج کا جا رہا ہے. میسج یہ ہے کہ اتنی اجلت میں حکومت نے جو قانون دونوں ایوانوں سے منظور کروایا وہ صاحب کہتے ہیں میں ذرا چیک کر لوں. فائن. تو اٹس مین کا مطلب ہے کہ وہ اس اجلت کو اپروو نہیں کر رہے جو شہباز شریف کی حکومت نے دکھائی ہے. اب یہ آپ کا مطلب آپ نے لے لیا. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کیا بات ہے. بی اسٹے پازیٹیو. اچھا پازیٹیو آج ہی پازیٹیو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ چھان بین کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے. اس کی ایک کالن ٹھیک لگا ہے یا نہیں لگا. ارے نہیں بھائی ہم نے اس ملک میں صدر کے نہیں سنیے آپ مجھے ایک منٹ. اس ملک کے صدر پاکستان کے آفس کو بے عزت ہوتے دیکھا. سوری ٹو سے عارف علوی صاحب نے اجلت میں جتنے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کسی ایک خاص ڈکٹیشن پہ جو لا برانچ تھی صدر آفس اس کو آن بورڈ نہیں لیا. تو اگر پاکستان میں سو کالڈ پارلیمانی نظام ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا صرف ایک کام ہے کہ یہ آیا ہے اور یوں کو گیما. نہیں یس پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ آئین اور قانون. یار اس وقت تو پولیٹیکل سچویشن دیکھو. اب مجھے سمجھ آئی. اچھا ٹھیک ہے پھر یہ
یہ اپنا یہ جو 2 مہینے کی تاریخ دے رہے ہیں تو پھر یہ خبر کو بانی نے اسی طرح انٹرپریٹ کیا ہے جیسے میں کر رہا ہوں. کو میرے پاس تو یہ علم نہیں تھا. میں تو یہ نہیں میں نے آج بابا میں یہ تصور کیے بیٹھا تھا کہ صدر صاحب نے, اور میرا خیال ہے کر دیے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز چیک کریں, چیک کریں. اسد از اے ویری ویجیلنٹ پروڈیوسر. سر بات یہ ہے میں اور اسد ایک پیج پہ الحمدللہ. اچھا میں نے ٹی وی پہ وہ پھٹیاں بھی پڑی اگر آج کی اس وقت جب ہم لائیو شو کر رہے ہیں سر یہ وقت ہو گیا کوئی 8:33. جمعرات کے دن 8:33 اگست 8 تک دستخط نہیں کیے سے آصف دستخط زرداری ہو کر صاحب یہ نے. آصف زرداری صاحب نے ابھی دستخط جی. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب از پلئنگ ہارڈ ٹو گیٹ. اوکے, اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی ہے کہ نہیں یار ایسا. میں ایک بڑا مثبت آدمی ہوں. اب وہ آج بھی اچھا میں نیگیٹو ہوں. میں نے کہا ہے ہاں میرے کیا آصف صاحب نے میرے والد صاحب کا قتل کیا. آپ کو پتا میری ان کی کتنی بے تکلفانہ دوستی رہی ہے. آپ کی ذاتی دوستی. میں پازیٹیو آدمی ہوں, میری سوچ پازیٹیو ہے. اچھا جی میری بدقسمتی ہے, مجھے پیدا ہوتے ہی میری والدہ نے وہ گڑتی تھی کہ جس میں سوائے منفی چیز کے اور کو خیال ہی نہیں آتا. بھائی اقتدار میں اس کرسی پہ بیٹھ کے کیا کہا تھا کہ عدنان اداروں کا ٹکراؤ ہے. اب وہ زیرک سیاستدان ہیں, وہ بھی تو فورسی کر رہے ہیں کہ یہ بل اداروں کے ٹکراؤ. نہیں تو پھر اپنی جماعت کو کہتے انہیں بہت دیر لگی اپنی زیرکی دکھانے کو. میرے بابو اپنی جماعت کے لوگوں کو کسی وجہ سے مصروف بھی ہو اپنی جماعت کہاں کیا مصروفیت. سر وہ آج ان کے گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں نا جو کون سے سعودی عرب سے امام مسجد. اچھا ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے دوبارہ اسلام یعنی سیکھا ہے ان کے قدموں میں بیٹھ کے. کیا بات کر رہے ہو یار, کو عقل کی بات کیا کرو. ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی بھرپور نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اس کی کمیٹیوں میں بھی. اگر آپ کو اس قانون کے بارے میں تحفظات تھے اور آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی وجہ سے اداروں میں جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے آپ کی, اچھا اب آپ کیا آپ کی مونوپلی ہے کہ صرف آپ کی انٹرپریٹیشن کو تسلیم کیا جائے. میں سیاست کا ایک درینہ طالب علم ہوتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ قانون جو ہے یہ قانون ایک روایتی قسم کا ہوتا اور اپنا آرام سے اپنی پیس میں وہ ہوا ہوتا. صدر آفس مصروف بھی ہو سکتا او یار کس چیز میں مصروف؟ What kind of a reporter you are آپ مجھے کہے کہ یہ ہو گیا تھا. نہیں اب دیکھیں نا اب کل کو بل پاس ہو گیا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں نا بل پاس ہو گیا. ارے بھائی میں آپ سے دوبارہ اچھا میرا سوال پھر میں پھر یعنی بضد ہوں کہ یہ کیلکولیشن میں یہ جو اگر تمہاری خبر درست ہے تو یہ یقیناً ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت اڈیالہ کے قیدی ہیں اگر جن کو 2 مہینے لگتے ہیں اس حکومت کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ 2 مہینے. او بھائی صاحب اڈیالہ کا قیدی اس وقت آپ جیسے ہونہار رپورٹر 100 مل کے نا ان سے زیادہ باخبر ہے. آ گئی بات سمجھ. اب پھر مجھے چیلنج کر دیتے ہیں آپ یار. ایک جیل میں بیٹھا شخص وہ کیسے باخبر ہو سکتا ہے یار؟ ایک جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ نمبروں والا فون بھی استعمال کر سکتا ہے بوقت ضرورت. ہاں نمبروں والا فون ایک تو ہوتا نا جڑا ٹچ فون ہوتا ہے. آگے بات کریں. اچھا اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا آپ حوالے دیتے ہیں 1990 والے. او بھائی بات سنو میری. الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ پاکستان میں جیل کا نظام اتنا ہی صاف شفاف اور کرپشن فری ہے جتنا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا اور ہمیشہ سے انگریز کے دور سے. میں تو ہوں نا لسی سامی, میرے سے زیادہ باخبر ہو گیا عمران خان. شہباز شریف سے زیادہ باخبر تو نہیں ہے نا وہ. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان بیچاروں کا تو یہ عالم ہو گیا ہے اب کہ آپ کوئی ایسی بات کوئی تم یہ دیکھو کہ وہ مجھے ایک بات بتائیں کہ شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں
ہاں ہاں تو یہ ہمارے میر بخشید مزاری بھی وزیر اعظم تھے, اب یہ زیادتی ہے. میر ظفر اللہ خان جمالی بھی نہیں. وزیر اعظم تھے, وہ میں کہتا شوکت ہوں عزیز بھی وزیر اعظم تھے. 21ویں آپ نے سب جو 21ویں صدی کا حوالہ دیا اس میں سب سے طاقتور اور منتخب ترین وزیر کس اعظم طرح طاقتور یار, کیا آپ کہتے کہہ رہے ہیں ہیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم گاڈ سیک نواز شریف, میں کسی تھڑے پہ نہیں بیٹھا ہوا, I am used to do serious discussions. تو پھر تو آپ نے ہوائی تیر چھوڑ دیا کہ ایک ادیالہ میں بیٹھا عمران خان وہ ملک کے وزیر شہباز شریف سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے, اور شہباز شریف سے پوچھو وہ کن کن سے پتہ لگا رہے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں, پوچھو کو کام کیا کرو یار, نکلا کرو. میں اس عمر کے اس حصے میں کیسے میں کہاں جیسا میڈیا شوشے چھوڑے گا تو وزیر اعظم پوچھے گا. میں نہیں چھوڑا شوشے, یہ شوشہ آپ نے مجھے خبر دی ہے, اور اب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یار ایک ان کے ووٹوں سے ان کے اتحادی اتنی سیریس سچویشن ہے, اس حکومت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یہ عدالت کے ساتھ جو مسئلہ ہو رہا ہے. یہ ہوائی تیر یا ساری تھیری میں آپ کی مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دو مہینے کا وقت دیا وہ کسی وجہ سے دیا ہے. بھائی اسی لیے دیا نا کہ بھائی یہ اپنا یہ کہ فائز عیسیٰ صاحب نہیں رہیں گے, اس کے بعد جو نئے جب صورتحال بنے گی تو ان سب کو جو ہے وہ یہ سب بھی رائٹ آف کر دیا جائے گا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ تو بہت سنجیدگی سے یہ بھی توقع باندھے ہوئے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد فارم 45 بھی کھولے جائیں گے. چیف جسٹس کے جانے, چیف جسٹس اس ملک پہ اتنا امپورٹنٹ ہے. عدالت میں بابا ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے 13 مؤسس اراکین پر مشتمل بینچ, اس میں سے 8 وہ فیصلہ دیتے ہیں جو ابھی تک نہیں آیا, جو حق کا بکا کر کے رہ دیتا ہے. ابھی آئے گا تفصیل. اس کے بعد یار کیا 8 نے تو کہا کہ یہ تحریک انصاف کو دیں, کہا کیا یہ حکومت کے لیے اچھی خبر ہے؟ بری خبر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ایک چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ اختلافی نوٹ بھی آ گئے, سب کچھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اگر حکومت ہوں تو میں تو پریشان ہوں گا. اب جیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ آئینی امینڈمنٹ فلانا فلانا فلانا, I don't think nothing can move. No. آپ کو یہی ہے کہ آپ لٹکائیں گے اس فیصلے پر عمل درآمد اس طرح کی عدالتی یعنی قضیوں کے ذریعے. پھر تو آصف صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پہ سائن کریں. تو اب آ گئے آپ لائن. میں نے لفظ پھر بولا ہے, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا یار, میں ابن انشا کی طرح بہت کیئرفل ہوتا ہوں بولتے ہوئے. او بھائی میرے, پلیز خدا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں مثلا آپ ایک فضول بات میں الجھ جاتے ہیں. میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں. ون لائنر یہ ہے اس 6-7-8 منٹ کا کہ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ باخبر. جی میں اصرار کر رہا ہوں. جی چلیں جی جی. اچھا بھائی, آپ نے جو ہے وہ یعنی سابقہ سیگمنٹ میں بھی مجھے بات پہ فوکس نہیں کرنے دیا, اور اب وقت کا آپ وہ شروع ہو جائیں گے. میں جو شہباز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں نا, اب ان کے پاس آلریڈی ایک بہت انرجیٹک بہت پاورفل منسٹر ہیں بجلی کے امور دیکھنے کے لیے, اویس لگائے, ہینڈز آن ہر طرح کا فگر انہیں یاد ہوتا ہے. ان سے ان کا دل نہیں بھرا. اب انہوں نے کہا یہ بجلی کا گمبھیر مسئلہ, ہاں اس کے حل کے لیے انہیں کوئی اور نابغہ ایک اور جینیس بھی چاہیے. اس کے لیے مسٹر محمد علی تشریف لے آئے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے 2019 میں بھی فرانزا کریڈٹ کیا تھا, اور میرے آپ کے بل اسی طرح کے اسی طرح رہے. بٹ ہی از بیک. وہ بھائی جڑا بندہ پہلے نہیں کچھ کام دکھا سکا وہ اب کیوں, لیکن بہرحال چونکہ بہت باخبر ہیں بقول آپ کے اور بہت طاقتور ہیں اور آئیڈیاز فل ہیں, انہوں نے ان کو بھی ساتھ کر لیا. یہ اچھی بات ہے. اب آج وہ جو نئے نمونے تو نہیں میں کہوں گا, وہ جو نئے جینیس آئے ہیں, آئی ایم سوری جی, جینیس مسٹر محمد علی, جو میرے اور آپ کے بجلی کے مسئلہ حل کرنے آئے ہیں. ہو سکتا ہے بل کام آئے میرا اس مہینے. جی ان کی پریس کانفرنسوں میں وہ کیا وعدہ کرتے ہیں, دکھائیں سنائیں اسد صاحب. جی دیکھیں. فورس میں جو ہم کام پہ جو فوکس ہوگا, اس وقت جو گورنمنٹ جو اکیلی بائر ہے اور سارا بوجھ سرکار کے اوپر ہے, جو کہ بوجھ پھر کنزیومرز پہ جاتا ہے, کس طریقے سے اس بوجھ کو کم کرنا ہے سرکار پر بھی اور کنزیومرز پر بھی. دس از اے گڈ نیوز, کنزیومر پہ بوجھ کم کرنا. اب یہ کہ
یہ طوطا مینا کی کہانی جو انہوں نے سنائی، بہت گڈ نیوز آپ کو بتائی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت خریدتی ہے، حکومت نہ خریدے. یہ بجلی جو ہے یہ اس طرح کپ میں ڈال کے بازار میں رکھ دو گے، جنہیں جانی جا کے خرید لے. یہ یعنی سلنڈر ہوں گے بجلی کے. یہ کیا جاہلانہ بات ہے یار. اینی وے یہ لانگ ٹرم کوئی اور ریفارم شوام بھی انڈسٹری لگی ہو جی، ان کا ڈیڈیکیٹڈ جی ایک پاور اسٹرکچر ہو، فلانا 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 پلان ہے. فوری ریلیف کی انہوں نے بات کی ہے. فوری ریلیف کی تو آج آ گئی نا. آج کتنے ایبی یونٹ میں اضافہ وہ تو ہوا ہے؟ پرانی سمری ہے نا سر، ان کا لیکن قصور آج نہیں میں ہے. آج رات دو روپے جس وقت یہ موصوف پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہ اتنے اگنورنٹ تھے، اتنے جاہل تھے، وہ پاکستان کے باخبر ترین وزیر اعظم کے مشیر خاص ہوتے ہوئے، کہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ آج ہی ہماری طرف اپنا وہ فی یونٹ آف پرائز بڑھا رہے ہیں. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ان کو پتا تھا، پتہ ہو سکتا ہے پتہ نہ بھی ہو. میرا خیال ہے کہ ان کو اچھی طرح پتا تھا، لیکن انہوں نے طوطا مینا کی کہانی سنانی تھی، ٹائی لگا کے انگریزی بولنی تھی. انہوں نے ایک انگریزی باہر انہوں نے اردو بولی ہے. باہر ہوگا. تم مجھے بتاؤ تم اس سے کیا سمجھو؟ اس سے مطلب یہی میں یہ ہے. سمجھاؤں کہ میرا جو سپٹمبر کا بل ہے وہ کم آئے گا. تو کیا اب آئے گا؟ کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا. دیکھیے آج ہی ہمارے دوست ہیں خرم حسین صاحب، وہ بڑی محنت سے بیچارے ان معاملات کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ میرے اور آپ کی طرح ایک تنخواہ دار طبقہ ہے. ہاں. وہ لکھ پڑھ کر روزی کماتے ہیں، بول کر روزی کماتے ہیں. ان بیچاروں نے کہا کہ جولائی 2019 میں انہوں نے کہا کہ اے خلق خدا، سنجیدہ طالب علم معاشیات کا فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس جھانسے میں نہ رہیے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہونے کو جا رہی ہیں. آج کے ان کے موضوع کا پیئنگ دا پرائس، انہوں نے پورا آسان ترین زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ جولائی میں 2019 میں ان کا جو تھا فی یونٹ بل وہ 69 روپے تھا، 69. جولائی 2024 میں. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں 2019 میں. نہیں، 2019 میں نے بھی پڑھا تھا، اس وقت کم تھا اور اب 60% اضافہ ہوا ہے. سنیں، جولائی 2019 میں، ہاں نہیں آئی ایم سوری، ان کو 23 روپے اور 4 پیسے. اللہ بھلا کرے آپ کو. 23 روپے 4 پیسے. 4 پیسے. اور جولائی 2024 میں لیکن 2024 میں ان کو اسی مہینے میں 69 روپے، یعنی 70 روپے سے 1 پیسے کم، 1 روپیہ کم. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائی میتھس، یعنی میرا حساب کتاب، یہ ایک علم معاشیات کا ماہر جو کہ ٹیچر بھی ہیں، آخری 30 سیکنڈ میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس دفعہ مجھے جو سپٹمبر وغیرہ میں جو بل آئے گا یا اکتوبر میں، اس میں مجھے 1 یونٹ کے 80 روپے ادا کرنے ہوں گے. ان کو خدشہ ہے. اب وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جھانسے میں نہ جائیں یہ جو ہمارے وہ جو کہ جی آئی پی پی اس کو رگڑا دے تو سستی ہو گوہر جائے. اجاز صاحب نے علم اٹھایا ہوا ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 نمبری کا علم ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹائل یا دیگر جو صنعت کاروں کا مخصوص مافیا بتاتا ہے کہ انہیں سستی بجلی اور گیس جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹس پہ دی جائے. یہ میرے اور آپ کے غم میں نہیں کہہ رہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اصل وجوہات 2 ہیں: عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور ہمارے پاکستانی روپے کی قدر پہ کمی. تو آپ زاہد صاحب سے ایگری کر رہے ہیں، اور کل ہی گیس کی خرم حسین صاحب سے ایگری کر رہے ہیں کہ جو گیس کی پرائس کا خدشہ انہوں نے بتایا ہے، وہ مجھے لگا کہ سردیوں میں وہ بھی بڑھ جائے گی. جی. تو اس سے بھی آپ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال خرم صاحب نے جو آج کالم لکھا اس میں انہوں نے جو بجلی کے یونٹ کی فی یونٹ پرائس حکومت کم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، ساتھ میں کچھ فگرز انہوں نے گیس کے دیے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے موجودہ اور گیس کی پرائس کا جو انہوں نے دیا ہے، گیس اور ڈالر کی قیمت، تو وہ سردیوں میں گیس بھی مہنگی ہوگی. ناظرین، تو یہ بری خبریں ہیں. نصرت صاحب اور میں آپ کو بری خبریں سنا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.